ایک پہلو اور جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس وقت جو فتنہ تشیع کے اندر جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، MI6 خصوصاً جس فتنے کے ذریعے سے تشیع کو تاریخ میں بھی چونکہ ایسا رہا ہے کہ غلو کے ذریعے تشیع کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، غلو کے ذریعے اتنا کسی اور بابت نقصان نہیں پہنچایا گیا جتنا غلو کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ تشیع کے اندر گنجائش ہے کہ آسانی سے شیعہ گمراہ ہو سکتا ہے غلو کے ہتھیار سے، باقی ہتھیار شیعہ پر اتنے مؤثر نہیں ہیں۔ کیوں کہ شیعہ علی کے شیعہ ہیں، اور علی کے امامت کے قائل کو جب علی کی نعوذ باللہ الوہیت بتائی جائے تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ رذیلت بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح اعتقاد نہیں بیان کر رہے، گمراہی ضلالت بیان کر رہے ہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی عبد خدا ہیں، بندہ خدا ہیں، اللہ کی طرف سے منسوب حجت خدا ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں و جانشین ہیں۔ اس اعتقاد سے ہٹانے کے لیے جو حربہ دشمن، ایک حربہ یہ استعمال کرتا ہے ناسبیت کا کہ علی علیہ السلام کو اپنے مقام سے ہٹا کر گرا کر پیش کرنا، قالی جس طرح سے قلوب قلی یعنی مقصد سے پہلے روک دینا۔ عرب وہ گدھا جو سامان اٹھائے لیکن مقصد تک نہ پہنچائے، راستے میں بیٹھ جائے یا روک دے، اس کو عرب قالی کہتے تھے، یہ قالی ہے، یعنی یہ وہ ناتوان گدھا ہے جو سامان مقصد تک نہیں پہنچاتا۔ غالی وہ گدھا ہے چموش جو ہدف سے آگے نکل جاتا ہے۔ قالی وہ ناسبی ہے جو علی کو امامت پہ بھی فائز نہیں مانتا، جو علی علیہ السلام کے وہ فضائل بھی نہیں مانتا جو اہل سنت کے ہاں قبول کیے جاتے، ان کو پہ بھی نہیں مانتا۔ دشمن ہے، بغض رکھتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے قالی۔ ایک طرف سے غالی اور ایک طرف سے قالی، امت مسلمہ ان دو فتنوں کی زد میں ہے۔ یہ ان دو فتنوں سے شدید نقصان، ایک ناسبیت سے اہل سنت کی بنیادیں ہلا رہے ہیں اور غلو سے تشیع کے اندر رخنا ڈال رہے ہیں۔ ایک فتنی کی رہبری CIA کر رہی ہے اور ایک فتنی کی رہبری MI6 برطانوی ادارہ کر رہا ہے کہ ان کے دین پر حملہ کر کے ان کے دین کی بنیادوں کو سست کیا جائے۔